پھر انسان کی طبیعت میں کئی مرتبہ بخل ہوتا ہے، دین پہ خرچ کرنا، جان مال وقت، یہ مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے انسان کے اندر سخاوت کا آنا ضروری. تو لطیفہ سر کے اوپر ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے بخل ختم ہو جاتا ہے. بخل ختم ہو جاتا ہے. پھر انسان کے اندر کئی مرتبہ حرص اور حسد بہت ہوتا ہے، اس سے جان چھڑانی مشکل. تو لطیفہ خفی پر ذکر کرنے سے حرص اور حسد دونوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. اب یہ حسد کتنا برا گناہ ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. آگ جس طرح خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا لیتا ہے، کی ہوئی نیکیاں برباد. حسد سے دوسرے کا کیا بگڑنا، خود انسان آگ میں جلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر انسان کے اندر خود پسندی، عجب، تکبر، یہ بھی بیماری ہوتی ہے، اور یہ نیکی کے ساتھ بھی رہتی ہے. یہ نہیں کہ صرف جو بدکار لوگ ہوتے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں، نہ. تہجد گزار، نیکوکار، تقوی دار، اندر خود پسندی ہوتی ہے، عجب ہوتا ہے. اعجاب المرء بنفسہ، اور یہ بھی مہلکات میں سے ہے. اب اس سے جان چھڑانے کے لیے لطیفہ اخفا پہ سبق کرنا پڑتا ہے. اب بتائیں کہ 5 اسباق سے 5 مہلک بیماریوں سے انسان کو نجات ہو جاتی ہے. یہی فائدہ اگر ہم سن لینا تو ہمیں چاہیے کہ ہم مر مٹیں، کہ ہمیں تو بھئی ان اسباق پہ محنت کر کے ان بیماریوں سے نجات پانی ہی ہے. اور یہ تو پہلا قدم ہے تصوف کا. تو 5 اسباق سے 5 بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. قلب سے شہوت کا علاج، لطیفہ روح سے غصے کا، لطیفہ سر سے بخل کا، لطیفہ خفی سے حرص و حسد کا، اور لطیفہ اخفا سے عجب اور تکبر، خود پسندی کا. اب جب یہ بیماریاں نکل گئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے بندے کی یہ پہچان کہ اس کی زندگی دائرہ شریعت کے اندر آ جاتی ہے، فتوے کے اندر آ جاتی ہے. وہ پھر کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو خلاف شرع ہو، کیونکہ خلاف شرع تو کرتا ہے یا شہوت کی وجہ سے، یا غصے کی وجہ سے، یا حسد حرص کی وجہ سے. وہ چیزیں تو نکل گئیں. تو ان لطائف کے اسباق کا فائدہ یہ کہ جو انسان پہلے جانور کی طرح جہاں چاہتا تھا چرتا تھا، اب وہ اپنے کھیت میں آ جاتا ہے، اب وہ شریعت کے اندر آ جاتا ہے. اس کی زندگی دائرہ شریعت کے اندر آ جاتی ہے، فتوے کی زندگی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، حرام زندگی سے نکل جاتا ہے. اور اگر کوئی محسوس کرے کہ حرام نہیں زندگی سے نکل رہا، اس کو پھر اس سبق پہ محنت کرنی چاہیے.